اس کا نام شارلے تھا۔ وہ ایک امریکن نائٹ کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ منشیات کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ جب وہ کلب انتظامیہ کے کسی کام کی نہیں رہی تھی تو اس کو ایک پرائیویٹ ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ نائٹ کلب میں اس کے جسم کو اس قدر نوچا گھسیٹا گیا تھا اور اس کا اس قدر جنس استعمال کیا گیا تھا کہ وہ عقل شعور سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ دماغ کے ایک مخوص مرض کا شکار ہو گئی تھی جس میں انسان محض تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں رہ سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس چلا جاتا ہے۔ فلاحی ادارے نے اس کا بہترین علاج کروایا تھا مگر اس کی حالت سنبھل نہیں پائی تھی۔ چند دن پہلے وہاں بطور ایڈمن ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ جب اس نے شارلے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شارلے سے پوچھا تھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچ گئی؟ شارلے کچھ بہتر حالت میں تھی تو اس نے رو کر اپنی رودت سناتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے۔ ایک دفعہ ہمارا پروگرام بنا کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شکاگو سے ہیوسٹن جایا جائے کیونکہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، لہٰذا ٹکٹ بک کروا لی گئی اور ہیوسٹن میں رہنے کے لیے ہوٹل کا بندوبست بھی کر لیا گیا۔ مگر روحانگی سے ایک دن قبل میرے والد صاحب نے پروگرام کینسل کر دیا اور پوچھنے پر وجہ بتائی کہ جہاں وہ جاب کرتے ہیں ان کے آفس میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ آج سارا دن فاختہ کے بچے روتے اور چلاتے رہے مگر فاختہ نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ فاختہ کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے یا پھر اسے کسی شکاری جانور نے اپنا شکار بنا لیا ہے۔ اس لیے میں شام کو دوبارہ آفس جاؤں گا۔ اگر فاختہ نہیں ہوئی تو اس کے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں گا اور پھر یہ میری روز کی ذمہ داری ہوگی یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر میری والدہ نے ان کو سائیکو پیشنٹ قرار دیا اور کسی بھی صورت میں ہیوسٹن جانے کا پروگرام کینسل کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو میرے والد صاحب وہیں رک گئے اور میری والدہ مجھے لے کر چھٹیاں منانے چلی گئیں۔ ہم تقریباً 2 مہینے ہیوسٹن میں چھٹیاں گزار کر واپس آئے تو فاختہ کے بچے گھونسلے سے اڑ کر خود خوراک تلاش کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ مگر میرے والد اور والدہ کے درمیان پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی، بلکہ میری والدہ کے دل میں بغض آ گیا تھا کہ میرے والد نے ہماری بجائے ایک پرندے کے بچے کو ہم پر ترجیح دی۔ میں بھی کسی نہ کسی حد تک والدہ سے متفقہ تھی اور والد صاحب سے دور ہو چکی تھی۔ یہ جھگڑے شدت اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ میری والدہ میرے والد کو چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ والد صاحب کو چھوڑنے کے بعد ہم نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہیں لی۔ البتہ والد صاحب نے مجھے واپس لینے کے لیے 2-3 بار کوشش ضرور کی مگر میری والدہ نہ مانی اور پھر ہم اوہایو اسٹیٹ میں منتقل ہو گئے، جس کے بعد میرا اور میرے والد صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب میری ماں بوڑھی ہو گئی تو ان کے بوائے فرینڈ نے میرا جنس استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یوں ایک بار پھر میری والدہ اور ان کے محبوب کے درمیان میری وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ کے بوائے فرینڈ نے انہیں گھر سے نکال باہر کیا اور وہ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بہت عرصے تک میرا جنس استعمال کرتا رہا اور میں کوئی مناسب جگہ اور سہارا ڈھونڈتی رہی کیونکہ جب تک مجھے کوئی سہارا نہ ملتا میں اس شخص کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک نائٹ کلب میں جاب ملی تو میں نے والدہ کے بوائے فرینڈ کو چھوڑا اور یہاں ملازمت کرنے لگی اور یہی رہائش پذیر ہو گئی۔ یہاں بھی میرے جسم کا جنس استعمال مسلسل ہوتا ہے۔ مجھے شراب اور نشہ مختلف قسم کی منشیات زبردستی پلائی جاتی رہی یہاں تک کہ میں مکمل طور پر نکارہ ہو کر رہ گئی تو مجھے اس ادارے کے سپرد کر دیا گیا اور آج میں جس حالت میں ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ شارلے کی بات سن کر نئے آنے والے ایڈمن نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی اور بتایا کہ جس شخص کو تم لوگوں نے محض اس کی رحم دلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اس شخص کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میری والدہ ایک حرانی خاتون ہے۔ اس شخص نے میری والدہ سے شادی کر لی۔ یوں میں نے جنم لیا۔ میری پرورش خالص اسلامی ماحول اور نظریات کے مطابق کی گئی۔ آج میرے والدین بزرگ اور گھر میں آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ نہ صرف میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں بلکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے میں نے 2 نرسوں کو ہائر کر رکھا ہے
اور رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن بنتی ہو۔ تمہاری اور تمہاری والدہ کے متعلق میرے والد صاحب نے ہم سب کو سب کچھ بتا رکھا ہے۔ انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی اور راہ ہدایت کی طرف لوٹ آؤ گی۔ بطور بھائی میں ہر ممکن تمہارا خیال رکھوں گا، مگر ایڈمنڈ کی باتیں سننے سے پہلے شاید شارلے دوبارہ اپنی پرانی کیفیت میں جا چکی تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کون کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ والد اور بھائی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی شارلے کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نہ ہی وہ دین اسلام کی طرف آ سکی، یہاں تک کہ لاشعوری کیفیت کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے سارے اخراجات اس کے والد اور بھائی نے اٹھائے اور اس کے بعد اس کے والد صاحب نے بتایا، دین اسلام سچ کہتا ہے، کوئی بھی نیکی اچھائی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور اگر چاہے تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے بھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ وہ ایڈمنڈ بتاتا ہے کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام میں رحم دلی کا کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے والد صاحب فقط اپنی فیملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ راہ ہدایت کی طرف پلٹ گیا، جبکہ میری سوتیلی والدہ اور بہن جو کہ میرے والد کی پہلی اولاد اور بیوی تھیں، انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں سے دھتکار دیا۔ وہ اس جہان میں بھی نشان عبرت بنی اور جن لوگوں کی خاطر انہوں نے حد سے تجاوز کیا انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوئی اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹے چھوٹے اچھے عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ان کی اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دل میں انہوں نے اپنی طرح کی رحم دلی ڈال دی ہے۔ ہم انسان تو کیا جانوروں پر بھی ترس کھاتے ہیں، رحم کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اپنی رحم میں رکھے اور ان کے مسلمان کے دل میں بھی رحم پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔